ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد سنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اسلامی تحریک تصوف دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ نساء دی 136ویں آیت دا ابتدائی حصہ میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہویا۔ میرے سونے رب نے فرمایا اے ایمان والو مسلمانوں اللہ جل شانہ و دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے آؤ اور اس کتاب یعنی قرآن دے اوتے بھی جڑا اپنے رسول دے اوتے میں نازل کیتا یعنی سونے رب نے مسلمانوں آخیا کہ مسلمانوں ایمان لیاؤ ایمان والے تو اگے ہی ہے نے ہن کہڑے ایمان دا اللہ ذکر کر رہا ایمان دو طرح دا ایک ہے اقرار باللسان والا ایمان ایک ہے تصدیق بالقلب والا ایمان پہلا سنا فرمان ہے کہ زبان دے نال دلوں بھی ایمان لیا اور اسلام دے ہوتے قرآن و سنت دے ہوتے وہی روح دے مطابق قلبن پورا عمل کرو جی میں سورہ رب نے قرآن چ دسیا دین چ پورے داخل ہو جاؤ اس پاک جو اس ایمان دا اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ نے پیغام لوگوں تک پہنچایا یہ اللہ کا آخری پیغام ہے قرآن پاک جیسا کلندر ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے کہ قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جی میں صحابہ کرام نے یہ اتنے عمل کیتا نفس و مانا دی کدے خواہش تے عمل نہیں کیا کرتے سی صحابہ کرام اور دنیا تو منہ موڑ لیا نفس شیطان دنیا دے پجاریاں تو خلقی اسباب و ارباب تو قلب نکل گئے ہمیشہ لئے سراپا ہی امر قرآن و سنت بن گئے مرضی مولا بن گئے ارادہ الہی بن گئے فیر الہی بن گئے تقدیر مولا بن گئے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب و صحبت معیت اور حضور چ گزارن لگ پے قلبن فنا فی توحید کر پھر توحید ہو گئے جیسا کہ سنی رب نے قرآن چ فرمایا وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب دوسری جگہ فرمایا وَتَبَتَّلَ لَهِ تَبْتِيلًا اپنے دوجہ نے معاملات کو اللہ سن دے سپرد کر کے صحابہ کرام صرف تو کرا تک مرضی مولا بن گئے اور بعض صحابہ کرام اصحاب صفہ وہ بالکل دنیا تو کنارہ کش ایسے ہوئے کہ مسجد نبوی جی رہندے سکے مسجد نبوی جو کھڑا بنایا ہوا اصحاب صفہ دا وہ اتنے رہندے ہوندے سے سادہ وادہ کھانا سادے کپڑے اور ہر ویلے اللہ کے ذکر چ رہنا اللہ کی یاد چ رہنا فنا فی توحید رہندے سکے تو صحابہ کرام جویں ہی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا شروع کرتا اپنے نفسوں کا تزکیہ کر لیا اپنے نفسوں کو مطمئنہ بنا لیا تو دنیا کی ہر نعمت کی طرف دوڑن لگ پئی کیونکہ قرآن و سنت کا عمل غریب نو امیر کر دیندا بیمار نو شفا عطا کردا دکھاں نو والیاں نو سکھ چ بدل دیندا غماں نو خوشی چ بدل دیندا الا حاضر قیاس قرآن و سنت دا عمل جڑا ہر طرح دے غم پریشانی دکھ غم مصیبت انزائٹی ڈپریشن ذہنی دباؤ جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں کا علاج ہے سنے رب نے قرآن ہی دسے قرآن محبت شفا و رحمت للمؤمنین ہر مسئلے کا حل ہے
ਅਮਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ इंसान ਨੂੰ दुनिया च भी कामयाब करता, कबर विच भी और आखिरत विच भी, और वो मकसद हयात भी दिलवाउंदा जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। कुरान च सारा प्रोग्राम दसिया गया, इंसानों कायनात दियां नेमत मैं तुहाडे वास्ते बनाया, तुहानूं मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया। लेकिन काफर मुनाफिक 2 नंबर गैर शरा बाबे ना गल्लां नूं छुपा जांदे ने। जिथे भी कुरान च लका अल्लाह दा जिक्र आउंदा, जिहड़ा अल्लाह दा दीदार ओहदा माना बदल दिंदे ने लोग। इन्हां दे बारे कलंदरी लाहौर डाउडी लामा इकबाल ने आख्या सीगा कि खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जे में फकीहा ने हरम दे तौफीक, कुरान को बगीचा इतफाल बनाकर चाहे तो करे कि नई शरीयत जार। लबास खिजर में हजारों राहजर भी फिरते, दुनिया में जीना तो कुछ पहचान पैदा कर। इलाही तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, दरवेशी भी यही आ रही, सुल्तानी भी यही आ रही। मिरास में आई ने मसरत इरशाद जागों के तसर्रुफ में चिड़ियों का नशेमन, ना खुश हो बेजार हूँ मरमर की सुलह से, मेरे लिए मट्टी का हरम और बना दो। नजराना नहीं सूल है पीरान हरम का, हर खर का सालोस के अंदर है महाजन। तो गुमराह 72 जहानवी फिरकियां ने मुला मलवंटे और 2 नंबर गैर शराब बाबे जिन्ने भी ने अल्लाह रसूल दे इंसानियत दे बल्कि अपने आप दे दुश्मन है। ईमान दे डाकू है बकौले शायर कि ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। तो सोरे रब ने कुरान च दस दिता कि इंसानों को मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया, तो तरीका उसने अपने दस दिता कि तू तेरे पेशवा दे रही, मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इत्तबा दे रही, आपकी मोहब्बत दे रही, मेरे फजल तौफीक ना मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करके मेरा दीदार हासिल कर सकते हो। फिर ही तुरना, फिर तरक्की जब कर जाओगे, मुकामे फखर पे पहुंचोगे, फिर मैं तुहानू दायमी अपने दीदार की नेमत दौलत कुबरा अता फरमा। फिर ही तुहानू ईमान हकीकी इरफान हकीकी फखर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर यकीन फना फिल्लाह बका बिल्लाह फना फिल ज़िक्र सुल्तान लज़दार का कमाल हासिल होगा। तो जिवें ही सहाबा कराम ने ताबईन ने ते अमल शुरू करता, तबा ताबईन ने तो मुसलमानों को अरूज हासिल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अमले कुरान सुन्नत जवाल नूं अरूज बख्श दिंदा। इस वास्ते अल्लाह ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुहाडे नूं 2 चीज़ां छड्ड चलिया, कुरान दूजा अपनी सुन्नत। तुसीं इहनूं घुट के फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। गुमराही तबाही बर्बादी शुरू ही उदों हुंदी जदों इंसान कुरान और सुन्नत नूं छड्ड के नफसानी शैतानी प्रोग्रामां दे पिछे लग जांदा या गुमराह फिरकियां दे बनाए नसाबां दे पिछे लग जाए। इस वास्ते इन्होंने अपने अपने गुमराह फिरकियां ने टोलियां ने अपने अपने तबलीगी नसाब बना ले कुरान और सुन्नत के मद्दे मुकाबल अपनी मर्जी दी आयतां कढ के। हालांकि अल्लाह पाक दा फरमाना दीन च पूरे पूरे दाखिल हो जाओ तो मुसलमान का नसाबे जिंदगी निजाम हयात दस्तूर हयात तबलीगी नसाब तो सिर्फ कुरान और सुन्नत हुंदा, वो तो गैरां दे नसाबे पिछे नसाबां पिछे जांदा ही नहीं हैगा। तो मुसलमान रोज हासिल दुनिया के कसीर हिस्से ते हुक्मरानी इन्हां दी हो गई। लेकिन उस तो बाद मुस्लिम उम्मा जवाल का शिकार होने शुरू हो गए। मुल्कां इलाके बगावतां शुरू हो गई, मुल्क लहदा होने लग पे। तो दुनिया की नेमत जी उधर दौड़ रही से रुकनियां शुरू हो गई, तो जवाल का अमल शुरू हो गया। तो जो अहले दिल लोग से साहिब दर्द लोग सके उन्होंने जो देखा भी ये की वजह क्यों ऐसा होया, जदों भी इस्लाम तो गलबे वास्ते आया और साड़ी जिम्मेदारी है अल्लाह के इस पैगाम दुनिया के हर इंसान तक पहुंचा दी है कि असीं दिन रात इस्लाम के गलबा हया वास्ते कम करिए। लेकिन उम्मत नूं सवाल शुरू हो गया जदों गौर किया देखा कि नखाशात नफसानी के पिछे लग गए, जिस गल तो रब ने मना किया वला तत्ता बिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह, कदे नफ्स दी ख्वाहिश ते अमल ना करो, तुहानूं अल्लाह की राह तो हटा दूं, तुहानूं अल्लाह तक पहुंचने नहीं दूं। कि उम्र जिहड़ी है तज़किया नफ्स छड्डता ना लोकां ने, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान च फरमाया कि साडे हबीब आए तुहाडे तज़किया दा नफ्स तुहाडे नफ्सां दा तज़किया करदे आ, तुहानूं किताब हिकमत दी यानी कुरान और सुन्नत दी तालीम दिंदे आ। ते उन्हां अल्लाह वालियां ने इहदे वास्ते फिर जदोजहद कीती, लोकां नूं समझाया, बजाए लोकां ने मनण दे उन्हां नाल मुखालफत कीती, कुफर दे फतवे लाए, खुद आप जाहद बन गए अपने आप नूं।
لیکن اللہ والے جب دیکھا کہ پریشانی ہے انہوں نے پھر الگ خانقاہیں بنا لیا اور اس تحریک تصوف شروع کر دی. خاموش تحریک آہستہ آہستہ, کیونکہ علم تصوف جو ہے باطنی فقہ کا نہ آیا, تو باقی دوجی ایک فقہ ظاہری فقہ ہے جی قرآن و سنت تو خود کیتی جاتی ہے. تو باطنی فقہ اسلامی علم تصوف بھی قرآن و سنت تو خود کیتا جاتا ہے. قرآن و سنت ضرور ہو رہا تھا خلاصہ. تو جب تک یہ عمل نہیں کریں گے انسان کرے دنیا قبر اور آخرت نہ کامیاب ہو سکتا نہ امت عروج حاصل کر سکتی ہے. تو تا اللہ والے نے یہ تحریک تصوف شروع کی تھی. تحریک کا لفظ حرکت جو ہے ماخوذ ہے, تحریک کا جد و جہد کا نہ آیا. تو اللہ والے نے پھر یہ کام شروع کرتا اور آج تک وہ تحریک خاموشی نہ چل رہی ہے باوجود ایڈی مخالفت آئے یہاں کفر کے فتوے تک لاؤں لوگ. اور اس نے حاضر کے نزدیک کے زمانے اقرت لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال اس گل سمجھ گئے سکے. اس واسطے انہوں نے بھی پیغام و پروگرام لوگوں تک پہنچانا شروع کرتا. لوگ علامہ اقبال کے بھی کفر کے فتوے لائے. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ پاکستان بنائے لوگوں نے بھی کفر کے فتوے لائے. کوئی اللہ والے یہاں 2 نمبر ملا کے فتویاں تو بچیا نہیں. یہ سارے لوگ غور کرو گے سارا مال کٹھا کر رہے ہیں. جن بھی گمراہ 72 جہرمی فرقیاں ٹولیاں ہیں یا ساڈے بھی جڑے اسلام کے ٹھیکیدار بڑے کو قرآن کا نام نہ رولا پا رہا, کوئی حدیث کے نام نہ رولا پا رہا, کوئی تصوف کے نام نہ رولا پا رہا, تو کر مال کٹھا رہے ہیں مشہوری واسطے سارے کام کرتے رہے. سچے کی پہچان یہ ہے کہ کدے امت دنیا کا مال و سباب کٹھا نہیں کرے گا. زائدہ ضرور سب کچھ اللہ راج قربان کر دے گا. ساری زندگی اللہ بھی مہمانی جو گزارے گا اور قرآن و سنت تو علاوہ کدے کسی نظام کے پیچھے لگے گا. سچے کی نشانی یہ ہے. فرافل ذکر رہے گا, سلطان لذکار کی کمال حاصل کرے گا, اپنے پیشوا کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرے گا, اپنے اندر نوری جاگ الفلا چمے کی بوٹی لوائے گا اور پھر مرشد کو توحیدی کنیکشن حاصل کرے گا. تو پھر شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ ٹوٹ جائے گا. تو توحیدی رحمانی محمدی قرآنی نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے گا اور انسان رحمہ اللہ مسافر بن جائے گا. روح اللہ طرف دوڑے گی جیسا کہ رب نے قرآن چاہیے ففضل اللہ دوڑو اللہ طرف. سراپا افراف توحید گرک پھر توحید ہو جان گے. سچے مومن کدے شیطانی پروگرامات عمل نہیں کرتے اور اس تحریک تصوف واسطے دن رات کام کرتے رہے اور اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے رہے پیغام. اور یہ عملی چونکہ پروگرام ہے مدرسے علم پڑھایا جاتا تو خانقاواں جو ہے عشق الہی سکھایا جاتا, قرآن و سنت عملاً سکھایا جاتا. تو جب یہ لوگ سکھ جاتے جامعہ خواجہ معین چشتی رحمت اللہ علیہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہندوستان جاؤ لوگوں کو اللہ طرف دعوت دے اللہ طرف بلاؤ, لیکن لاہور سے زیادہ گنج باقی تو یکس فیض کر کے اگے جانا. پھر آپ اجمیر سے گئے, آپ نے دعوت اسلام کی تھی, 90 لاکھ کافران آپ نے مسلمان کیتا. ادھر ہی اللہ والے جتنے بھی گئے اللہ کی مخلوق اللہ طرف بلاؤ گے, کبھی اپنی طرف نہیں بلایا. اس واسطے کسی اللہ والے اج تک کوئی فرقہ نہیں بنایا. اس واسطے انہوں نے قبر آباد ہے, یہاں کے مزارات آباد ہے, یہاں اللہ نے حیات دوام بخش تھی. اپنے اپنے مزارات اللہ والے زندہ آیا. کیوں کہ زندہ نبی نہ لگے رہے. اللہ سنا ہمیشہ تو زندہ ہمیشہ اللہ نے زندہ رہنا. اللہ کے پیارے نبی نے اللہ سنے رابطہ جوڑے, آپ اللہ کے نور نے کہ آپ نے بھی اللہ نے حیات دوام بخش دی. جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی تھی اللہ رسول کے پروگرام پہ عمل کرتے اللہ رسول نے انہوں نے بھی حیات دوام بخش دی. اس واسطے اللہ والے اپنے مزارات سے زندہ رہے عملے قرآن و سنت کی وجہ نہ. اور دنیا نے بادشاہ نے ظالمہ نے بہت ظلم کیتے ہیں لوگوں لے کر الحمدللہ اس تحریک تصوف روایتے کو ختم نہیں کر سکیا. تو صوفیہ کرام کے نام موصوف ہوئے یہ لوگ اور تصوف کا نام اختیار کیتا چونکہ لوکی دوجے جڑے
انہاں اپنے اپنے نام بنائے سکے تاکہ سچ دا علم بلند کرنے واسطے یہ اللہ والے اج بھی یہ کام سچے کر رہے ہیں اور کرتے رہن گے. اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قریب انشاءاللہ ان قریب ہی اعلان فرماؤن والے رہے تو وہ بھی سلسلہ نقشبندی والے صوفی ہون گے. باہر راج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سچے اللہ والے جنہیں نے دین دی حقیقی روح نے یہی لوگ سمجھ دے رہے ہیں. جو ظاہر پرست ہے وہ ظاہری علم پہ عمل کرتے ہیں لیکن جڑا یہ روح ہے وہ تو عمل تو دور رہتے ہیں. اسے واسطے نفس دے لوگ پجاری بن جاتے ہیں. اسلام جڑا ہے حضرت آدم علیہ السلام بھی وہی اسلام لے کے آئے لا الہ الا اللہ والا. 1,24,000 نبی بھی وہی اسلام لے کے ایک اسلام کا ظاہر ہے ایک باطن ہے. کہ جنہوں نے اسلام دے تمام انبیاء علیہ السلام بھی یہی تعلیم دے کہ اسلام دی ظاہر دی تو باطن دی خود بھی عمل کرتے رہے دوسرے نے بھی تعلیم دے رہے. قرآن پاک میں عاصم بن برقیہ کا واقعہ یہی ہے کہ عاصم بن برقیہ ظاہری علم دے بھی اللہ کے حکمات عمل کرتے سی اور باطن دے بھی عمل کرتے سی. اسے واسطے پل چپڑوں سے بڑا تخت لگا لیا. خضر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے. خضر علیہ السلام کو باطنی علم حاصل سے علم اللہ دن نہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا قرآن دے 7 بطون ہیں 7 باطن نے قرآن دے. تو سچے اللہ والے جڑے ہیں وہ قرآن کی روح کے مطابق عمل کرتے رہے تو پھر ہی یہ روح کو پرواز پیدا ہو جاتی. جب اپنے پیر و مرشد کے زیر نگرانی مسعود ریاض تو مجاہدات مراقبت کر دے پھر اللہ کی بارگاہ تک پہنچ کے اللہ کا دیدار کر دیا. پھر تائی کلندری لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں. مقام اس کا دل کی خلوت میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے. کیا سیرے مگاہ لامکان سے دور نہیں وہ جلوہ گاہ تیری خاکدان سے دور نہیں. حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کہ دل بینا بھی کر خدا سے دل بانگ کا نور دل کا نور نہیں. مقابلے شہر کے دل کی آئینی میں جلوہ یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. اللہ پاک قرآن چیز دسیا میں تو اشارہ تو بھی نیڑے میں تو نفساں جو تسی کیوں نہیں میرا دیدار کر دے. بابا ماں کو میں تھوڑے نال فسما واجب اللہ تسی جدے بھی روک کرو گے اللہ روک اللہ پاک تو فرمانا میں اپنی سونی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ہر جگہ ظاہر و باطن حاضر و موجود ہے. تائیں سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اندر بھی ہو تو باہر بھی ہو باہو کیسل پھردا ہو. لیکن یہ پروگرام سمجھ انہوں نے ہوگا جنہاں نفس شیطان دنیا خلقی اسباب و ارباب معاصو اللہ تو کل پر ہمیشہ لے نکل جائے گا اور صرف و تعالیٰ تک عمل قرآن و سنت بڑھ جائے گا. فنا پھر توحید گرب سے توحید ہو جائے گا. وہ یہ پروگرام سمجھ سکتا سچے اللہ والے ہی پیغام دے رہے ہیں بندے رہن گے. اللہ سن کی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنیا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر بڑے کمزور کم علم آج اس مسکین بے سارا انسان صاحب پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں. تیرے علاوہ سانو کسی سارے دی لوڑ بھی کوئی نہیں. سانو دنیا قبر اور آخر سارا طاق فرمائے. ساری اخدا گناہ غلطی لکشا معاف فرما. قرآن سے اسلام کو غلبہ طاق فرمائے. کافرہ منافقہ گمراہ 72 جہنمی فرقے ٹولیاں 2 نمبر غیر شرافلا تو نے دجالی بابیا